فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ سے متعلق پچھلے کئی جمعہ سے آپ حضرات کی سماعت تک قسطوار بیانات پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج بھی زکوٰۃ سے متعلق کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ حضرت امام احمد نے بروایت ثقات یعنی معتبر راویوں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ یعنی زکوٰۃ نکالنے سے صرف یہی نہیں جو بعض حدیث میں آیا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا، لیکن اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ تو معلوم ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور مال والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ مال والے کی بھی گندگی اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور مال تو پاک ہو ہی جاتا ہے۔ اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے سلوک کر یعنی اچھا برتاؤ، اور مسکین ایک ہے جو ہے تو مسکین، ایک ہے غریب اور ایک ہے یتیم۔ عام طور سے تینوں کو ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تینوں ایک نہیں ہیں، بلکہ تینوں کے معنی مطلب میں فرق ہے۔ یتیم تو کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو جس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا دونوں کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ یتیم ہے۔ اور جب وہ عاقل بالغ ہو گیا تو پھر اب وہ یتیم نہیں کہ اپنے پیر سے کھڑا ہو گیا۔ اور غریب کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا مال نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال نہ ہو، 10-20 ہزار جیسے اس دور میں ہو، 30 ہزار ہو، 40 ہو، اتنا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو کچھ مال ہو مگر نصاب بھر نہ ہو، زکوٰۃ کی نصاب بھر نہ ہو، تو اس کو جو ہے تو غریب کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، اور مالدار شریعت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے مالدار کہتے ہیں۔ اور مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی اگر اس نے ایک ٹائم کھانا کھا لیا تو دوسرے ٹائم کھانے کا بھی انتظام نہ ہو اس کے پاس، کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو اللہ کا شکر ادا کر کے وہ بھوکے ہی سو گیا۔ یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو مال اسے مسکین کہیں گے، جس کے پاس کچھ ہو اسے غریب کہیں گے۔ لہذا مسکین اور غریب میں فرق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین یعنی وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ٹائم کھانے کا بھی انتظام نہیں، ایک ٹائم کھا لیا دوسرے ٹائم کا کوئی مطلب نہیں ان کے پاس، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے حق پہچانو،
اور ان کے بارے میں اگر معلوم ہے کہ ہاں فلاں اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ ان کا حق پہچانو، یعنی لحاظ خیال رکھو کہ اگر مان لیجئے گھر میں کھانا بچ جائے تو ان کے یہاں بھیج دو۔ اور کچھ ایسے بھی مسکین غریب دیکھے گئے ہیں جو ہوتے تو مسکین ہیں، غریب ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے مانگنے میں، مانگ کر لینے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جب بھی کوئی چیز بھیجو ان کے ہاں تو عزت سے ان کو دو، ان کو یہ سمجھ کر نہیں، کیونکہ وہ اگرچہ ہوتے ہیں غریب ہیں مگر عزت دار ہوتے ہیں، ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو ایسے کہ یہاں جو ہے کچھ اگر دو تو چرا کے دے دو، اس طرح دے دو کہ لوگ نہ جانیں، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، کیونکہ وہ عزت دار ہیں، وہ اپنی جو ہے عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کچھ کھانا بچ جائے تو بھیج دو، اس طرح کے لوگ اگر نظر میں ہوں تو ان کا حق پہچانو، یعنی ان کا خیال رکھا کرو۔ اور ایسے کچھ لوگ جو ہے تو بعض جگہ ہوتے ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا نوازا ہے، ورنہ اس پہلے کے زمانے میں اس طرح کے بہت لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ اب تو اس طرح کے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ بھی ہو، بہرحال کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اپنا کم سے کم اتنا روزگار اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنا محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں پر آپ کے اڑوس پڑوس میں اس طرح کے کچھ ایسے ہوں تو ان کا ضرور خیال رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے جو ہے آقا کو دیکھیے، وہ رحمت عالم ہیں، کیسی تعلیم دیتے ہیں اپنی امت کو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کہ تم کو نوازا ہے، تم بھی اسی طرح غریبوں کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو، اور تم بھی ان کو نوازتے رہو، تاکہ تمہارا جو ہے تمہاری یہ مالداری کا سلسلہ اور اللہ کی عطا کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ دو گے تو پاؤ گے، غریبوں کو دو گے تو پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا جو ازواج مطہرات سے ہیں آپ کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گن کر مت دیا کرو، فرماتے ہیں کہ گن کر مت دیا کرو، ایسے ایسے دیا کرو، گن کر دے گی تو اللہ بھی تجھے گن کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات بغیر گنے جو ہاتھ میں آ جائے بے شمار دو، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی بے شمار تم کو عطا کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات سے ثواب تو ملتا ہی ہے، دنیا میں اس کے صدقے اللہ جو ہے دولت اور بڑھا دیتا ہے، کم نہیں کرتا۔ جب حضور نے صاحب، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گن کر مت دیا کر، ایسے ایسے دیا کر، ایسے ایسے کا مطلب یہ کہ بے گنے۔ تو یہ ہے، اور زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل کا حق پہچان۔ مگر یہ چیز اچھی طرح یاد رہے کہ سائل کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر سائل کے معنی ہے مانگنے والا، سائل کے معنی مانگنے والا، اور جو ہے تو سائل سوال کرنے والے کا مطلب جو ہے یہاں پر یہ بھی عام ہے، سوال کرنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے تو سوال کرنے والا جو آپ سے پیسہ ہی مانگے تبھی وہ سائل ہے، یہ ضروری نہیں، سوال بہت سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں راستے میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، مسافر ہے، وہ دور دراز سے آیا ہے، وہ آپ سے جو ہے پوچھ رہا ہے کہ بھائی صاحب جو ہے تو دریا پور چوراہا کہاں پڑے گا، تو یہ بھی سائل ہے، یہ بھی مانگنے والا ہے، وہ آپ سے اپنا راستہ مانگ رہا ہے، تو وہ بھی ایک مانگنے کی صورت ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ دریا پور چوراہا ہم جانا چاہتے ہیں، معلوم نہیں کہاں ہے، آپ نے اگر جو ہے تو حضور فرماتے سائل کا، سوال کرنے والے کا حق پہچانو، تو اگر آپ نے اس کی رہنمائی کر دیا نا تو اس میں بھی صدقہ کے برابر ثواب ہے، یہ بھی صدقہ کی ایک صورت ہے، یہ بھی ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے آپ سے راستہ پوچھتا ہے تو جیسے جو ہے
تو شہر وغیرہ میں کرتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ پوچھے تو آگے مڑیں گے بھی نہیں، بس آگے. جب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اطمینان صاحب کو راستہ بتا سکیں. ہاں، اور اس کے بعد جو ہے تو لیکن گاؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں میں ہم بھی جو ہے تو دورہ کرتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے تو راستہ بھٹک جاتے ہیں. گاؤں دیہات کے لوگوں سے جب پوچھتا ہوں تو اتنی محبت سے وہ بتاتے ہیں راستہ کہ ہم کو جو ہے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی گاؤں میں اتنی محبت ہے. اور یہ نہیں، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، میں نے دیکھا کوئی بھی کسی سے بھی راستہ پوچھو اتنی محبت سے سمجھائیں گے کہ بالکل جو ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم سمجھ گئے تب جو ہے تو ہو جائے گا. اتنے اچھے سے راستہ بتاتے ہیں گاؤں دیہات میں ابھی بھی. تو یہ بھی جو ہے تو سائل میں آتا ہے. سائل کا مطلب اگر کوئی مانگنے والا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ محتاج ہے، واقعی یہ محتاج ہے، دینے کے لائق ہے، تو اس کو دینے میں ثواب ہے اور اس کا حق پہچانے آپ. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ اس نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ بھیک مانگے، تو اس کو دینے میں ثواب نہیں، گناہ ہے. یہ بھی اچھی طرح یاد رکھنا، کیونکہ اگر آپ نہ دیں تو وہ مجبوراً محنت کرے. آپ دے کر گویا اس کی جو ہے عادت خراب کر رہے ہیں، آپ دے کر مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ مانگنے والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ملیں گے، اتنا اور کسی قوم میں نہیں. اور جب آپ پتہ لگائیں گے تو وہ گھر سے بہت مضبوط ہے، خاص طور سے شہروں میں آپ دیکھیے جا کے گھر سے مضبوط ہیں. اور ان کو جو ہے تو لے جا کر جامع مسجد میں بیٹھال دیں گے، لے جا کر بڑی بڑی درگاہوں پہ بیٹھال دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو اپنا بھیک منگوا کے اور عالیشان بغلے میں رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مزاروں پر بھی لوگ جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، ایک طرف سے جس کو دیکھتے ہیں. نہیں، آپ وہاں جائیے تو یہ دیکھیے آپ کون نابینا ہے، کون پیر کٹا، کون ہاتھ کٹا، یعنی کون دینے کے لائق ہے، اس کو دیں تاکہ آپ کو ثواب ملے. جو آپ سے زیادہ مالدار ہے آپ اس کو بھیک دے رہے ہیں، یہ سائل میں نہیں آتا ہے. اور سائل کا جو ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی جو ہے تو کسی کا سامان ہے وہ اپنا جو ہے تو رکھ کے آرام کر رہا ہے، اب وہ جانا چاہتا ہے، وہ اس کو اپنے سامان کو سر پہ رکھنا چاہتا ہے یا گاڑی پہ لادنا چاہتا ہے، اب اکیلے نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ سے اس نے سوال کیا کہ بھائی صاحب تھوڑا جو ہے سہارا دے دیجئے، ہم اپنے سامان کو لاد لیں، تو یہ بھی سائل میں آئے گا. آپ اس کا لحاظ رکھیں، یعنی اس کی مدد کر کے تب آگے بڑھیں، اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو سائل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مجبور محتاج اپنی مدد کے لیے آپ کو پکارے. ہاں، آپ کسی بوڑھے ضعیف کو دیکھ رہے ہیں، کمزور آدمی کو، وہ ڈنڈا ٹیکتا ہوا جا رہا ہے، آپ بائک سے جا رہے ہیں، روک دیجئے گاڑی، پوچھئے آپ کی چچا آپ کہاں جائیں گے؟ آپ سامنے گاؤں ہے اس میں جائیں گے، آپ اس کو بیٹھال کے چھوڑ دیجئے. یہ بھی سائل، سب سائل میں آئے گا یہ سب. ہاں، یہ دور آیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا کمزور جو ہے راستے میں ہاتھ بھی دیتا ہے تو لوگ جھڑ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر جان پہچان ہوتی تو منہ گھما کے نکل جائیں گے کہ کہیں ہم کو ہاتھ نہ دے کے روک لے. یہ نہیں، سائل میں یہ سب، سائل میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مجبور محتاج آپ کو ہاتھ دے رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، ہاں یہ کہیں جانا چاہتا ہے، آپ اسی راستے پہ جا رہے ہیں تو بیٹھا لیجئے. اور آپ جو ہے کچھ نہیں، آپ ثواب کی نیت سے بیٹھا لیے. حضور نے فرمایا کہ سائل کا حق پہچانو. تو سائل کا حق یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے آپ کو گاڑی دیا، اس کے بعد گاڑی نہیں ہے، وہ تیز دھوپ سخت گرمی میں ٹھوکر کھاتے ہوئے جو ہے ڈنڈا ٹیکتا ہے بوڑھا آدمی جا رہا، آپ بیٹھا نہیں سکتے 2 منٹ کے لیے. تو یہ سب حق، سائل کا حق پہچانوں میں آتا ہے. امام طبرانی نے اوسط و کبیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. پل سے یہاں حضور نے تشبیہ دی، زکوٰۃ کو اسلام کا پل کہا. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بڑی ندی، کسی بڑے دریا کو آپ پار کرنا چاہیں تو وہاں پر آپ کے لیے جو ہے تو یا تو پل ہو اور یا تو کشتی ہو.
اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر دریا پار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو پل کہا کہ جس طرح جو ہے دریا پار کرنے کے لیے پل اگر ہوتا ہے تو کتنی آسانی سے آپ نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بلا ادھر ادھر توجہ کیے اور جھر سے نکل جاتے ہیں، آپ دریا کتنی آسانی سے پار کر جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ایسی نعمت ہے تمہارے لیے، اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو نعمت سمجھو کہ جس طرح دریا کے اوپر پل تمہارے لیے نعمت ہے، اسی طرح اسلام میں زکوٰۃ تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس طرح پل کے ذریعے آپ دریا کو آسانی سے پار کر جاتے ہیں، اسی طرح اسلام کے بہت سارے دریا اور مشکل مراحل کو زکوٰۃ کے صدقے آپ پار کر جائیں گے۔ تو یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو پل فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی جو 6 چیزیں ہماری طرف سے قبول کر لے، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم فرماتے ہیں 6 چیزیں جو ہماری طرف سے قبول کر لے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ اور امانت، یعنی کوئی جو ہے تو آپ کے پاس اپنی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں نیت نہیں خراب ہونا چاہیے، وہ چاہے سونے کا انبار ہو، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور امانت میں خیانت نہ کرنے والے کے لیے حضور جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ سوچئے امانت کو امانت سمجھنا، اور جس کی امانت ہے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، روزی روٹی سے پریشان ہوتے ہیں، بمبئی چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، سعودیہ چلے گئے، دور دراز روزی کے چکر میں، اب گھر میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے سونا چاندی وغیرہ، تو گھر میں مان لیجیے اگر کوئی جو ہے نگرانی کے لائق نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو اپنا جس کو معتبر سمجھتا ہے پڑوس میں ٹولہ محلہ میں اس کے پاس اپنا سونا چاندی یا کوئی بھی قیمتی چیز رکھ دیتا ہے، یہ امانت ہے اس کی۔ وہ جب آئے آپ سے مطالبہ کرے آپ اس کو جو ہے تو اسی طرح جس طرح اس نے دیا تھا اس کو واپس کر دیں، یہ امانت داری ہے۔ اور اس کو جانے کے بعد نیت خراب ہو جانا، اس کو ہڑپ لینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہاں، تو امانت جو ہے امانت کو امانت سمجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تو نماز، یعنی نماز کی پابندی، روزہ، روزہ کی پابندی یعنی رمضان میں، زکوٰۃ، امانت اور شرمگاہ کی حفاظت، مین چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ سب جائز، موقع محل کے اعتبار سے جو برائی عام ہوتی ہے سماج میں، تو اس برائی کا نام نبی لیتا ہے۔ جس نبی کے دور میں، بھئی ہر نبی کے دور میں الگ الگ حالات رہے ہیں، کبھی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول میں بہت زیادہ لوگ خیانت کرتے تھے، بہت زیادہ ناپ تول میں، تو حضرت شعیب علیہ السلام جگہ جگہ جو ہے ناپ تول کے خلاف تقریر تبلیغ کرتے تھے۔ تو جو برائی ہوگی سماج میں جس وقت، اس برائی اور حالات کے اعتبار سے نبی اس کا نام لیتا، اس کی تبلیغ کرتا۔ تو ماحول کے اعتبار سے باقی اور بھی گناہ ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جو ہے شراب، بہت سارے گناہ ہیں، سب سے بچنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا نام حضور نے لیا اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے عام ہوتی ہیں، یا یہ کہ اس دور میں یہ چیزیں عام تھیں۔ نماز، زکوٰۃ، امانت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ آدمی کے جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ جو ہے تو 3 چیزوں کے ذریعے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اور ان 3 چیزوں کو خاص طور سے خیال رکھنا، کیونکہ امانت وغیرہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس تو رکھتا نہیں ہے،
جو جس کے پاس چاہے سونا رکھ دے، چاندی رکھ دے، پیاسے تو ہوتا نہیں، وہ تو اپنا جس پر بھروسہ کرتا، کوئی کسی پہ کبھی رکھا لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ساتھ لگی ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں تو اس لیے ان 3 چیزوں کا خیال رہے اور ان 3 چیزوں سے خوب ہوشیار رہیں تاکہ گناہ سے زیادہ بچیں۔ ایک کیا؟ ایک شرمگاہ۔ اس شرمگاہ کا بھی تعلق جوانی سے ہے کہ جوانی میں شرمگاہ سے گناہ ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا جو ہے تو شرمگاہ جب گناہ کی طرف آدمی کو مجبور کرے تو خدا کے خوف کا خیال رکھے، اور یہ کہ جو ہے تصور کرے کہ ہم کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، اور اس کے تعلق سے جو اللہ کے عذاب کے بارے میں حدیثیں ہیں، آیتیں ہم کو یاد کرے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسہ دل سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں؟ دوسری چیز پیٹ ہے۔ اچھے لقمے، اچھی غذائیں، اچھے کھانا کے لیے آدمی گناہ کرتا ہے۔ جب اس کو جو ہے مطلب جو چاہتا ہے، اس کی جو طبیعت چاہے وہ کھائے، اور جب اس کے لیے خرچ نہیں ہوتا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی غریب کی زمین لے لیں، کسی غریب کا باغ قبضہ کر لیں، کسی غریب کی دکان قبضہ کر لیں، کسی غریب کا مکان ہڑپ لیں، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ مالدار بن جائیں تاکہ ہم جو چاہیں وہ کھائیں، اور اپنے پیٹ کو سکون پہنچانے کے لیے وہ غریبوں کی زمین، دکان، مکان اور نہ جانے کیا کیا قبضہ کر کے مالدار بننے کی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ آگے ہونا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکم یعنی پیٹ کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچو، تم ان سے بچنے کی ضمانت لے لو، ہم تمہاری طرف سے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ ہاں، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے ذریعے بہت زیادہ گناہ ہوتا ان میں سے ایک مین چیز اور ہے، اس کا بھی نام حضور نے 6 درجے پر لیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے زبان۔ ہاں، زبان جو ہے تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے گناہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے تو فتنہ فساد بھی بہت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے سامنے مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بارے میں جو ہے تو تاکید کر رہے تھے کہ زبان کے سنبھال کے رکھو، زبان سنبھال کے بولو۔ یہ سب تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں ہم لوگ اس میں بھی پکڑ ہوگی؟ عام طور سے لوگوں میں کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں ارے سب ہنسی مذاق میں چلتا ہے، جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں جو ہے تو یہ تاکید کے طور پر جملہ بولا جاتا ہے، یعنی تم کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ زبان کے ذریعے پکڑ ہوگی؟ ارے زبان ہی تو وہ ہے کہ زبان کی کھیتی کے سبب لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں زبان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں، اب زبان کو حضور نے نکال کے پکڑ لیا اور فرمایا اس کو روکو، کفا لسانک، زبان کو روکو، زبان کو روکو۔ یہ وہی ہے جس کی وجہ سے، جس کی کھیتی کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ زبان کے ذریعے آپ جس سے چاہیں دعا لے لیں، اور زبان کے ذریعے آپ جس سے چاہیں گالی کھا لیں، اتنی بڑی طاقت جس کے اندر ہے۔ اب آپ غور کریں زبان کی اہمیت کا، ہاں، کہ جس لڑکا جس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کہا جاتا فلاں بنت فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ نے قبول کیا، تو زبانی سے تو کہتا ہاں۔ اب اس ہاں کہنے میں، اب ایک ہاں میں اتنی بڑی طاقت ہے، اب وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرے تو جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، اور وہ ایک ہاں جب تک نہیں کیا، جب نہیں کیا تھا تب اگر ہم بستری کرے تو زنا ہے۔ اب آپ سوچئے صرف زبان سے ایک ہاں کہنے میں
ثواب اور ایک ہاں نہ کہنے میں کتنا بڑا گناہ. زبان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ زبان کے گناہ یعنی زبان سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زبان کی بنیاد پر اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو یہ بھی یاد رہے کہ بہت زیادہ بولنے والوں سے زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں، زبان سے سب سے زیادہ گناہ کس سے ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ بولتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جس بات کو سمجھیں گے نہیں اس میں بھی بڑ 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 بڑ، اور جہاں بیٹھیں گے سب سے زیادہ بولنے کی کوشش کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو فرمایا روکو، کہ مطلب یہ کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بہت زیادہ مت بولو. ہاں، سماج میں خاص طور سے جب بیٹھو تو کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچو کہ جو ہم بولنے جا رہے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور یہ سماج کے سامنے بولنے لائق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ بولیں گے نا، جب بھی کوئی جملہ بولیں گے اور سوچ کر بولیں گے تو انشاءاللہ گناہ آپ سے نہیں ہوگا اور ناجائز جملہ آپ نہیں بولیں گے. کیونکہ دل جو ہے جب آپ غور کریں گے نا تو دل آپ کو روکے گا، نہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں. دل روکتا ہے، مگر کچھ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جب بولیں گے تو بہت زیادہ بولنے سے لوگ جو ہے ہم کو سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. کچھ لوگ یہ جتاتے ہیں سماج کے سامنے بیٹھ کر کہ ہم زیادہ بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے سماج میں اتنا ہی کم بولتا ہے. ہاں، کہاوت ہے نا کہ جو گھڑا پانی سے بھرا ہوتا ہے وہ کھڑکھڑاتا نہیں ہے، اور جس میں آدھا گھڑا پانی ہوتا آدھا خالی ہوتا ہے اس کو جب سر پہ لے کے چلیے نا تو پورے سر پہ جھومتا ہے، کھڑ 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 کھڑ. تو جو لوگ سماج میں ہوتے ہیں نا بہت زیادہ جو بے مطلب کی باتیں کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بکی ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ جھکی ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اور وہی اپنے تئیں سمجھ رہا کہ ہم کو لوگ بہت قابل اور بہت پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. زبان کو روکو حضور فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ زبان سے وہی بات بولو، ہاں زبان سے وہی بات بولو جو بولنے لائق ہو. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے یا تو سچی بات بولو یا چپ رہو. تو زبان سے بچنے کا طریقہ بھی حضور نے بتا دیا کہ جب بولنا ہو تو اچھی اور سچی بات بولو اور یا تو چپ رہو. لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ کوئی بھی چیز زبان سے آپ خاص طور سے جب غصے میں ہوں تو جب اس وقت آپ بولنا چاہیں تو بولنے کے لیے جو ہے بولنے سے پہلے سوچیں ضرور. اور جب آپ یہ مزاج بنا لیں گے، اپنی عادت بنا لیں گے کہ جو بھی بات ہم کو بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس زبان کے گناہ سے آپ بہت زیادہ بچیں گے. اور زبان کے گناہ کو کم نہ سمجھیے گا، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے زیادہ چلتی ہے. زبان ایسی چیز ہے جو پیر سے زیادہ چلتی ہے. زبان ایسی چیز ہے جو پلک سے زیادہ چلتی ہے. اس لیے زبان پر خاص کنٹرول ہے، خاص لحاظ ہے. کبھی کبھی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے. دو خاندان لڑ پڑتے ہیں، دو قبیلے لڑ جاتے ہیں. کبھی زبان سے ایسے جملے ایسی بات نکل جاتی ہے دو بادشاہ لڑ پڑتے ہیں. اور اسی زبان سے جو ہے آپ نے کسی سے اگر کسی کو آپ نے دعا دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ دعا کیجئے ہم بہت پریشان، اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کی مصیبت کو دور کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تو وہ جب پلٹتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مصیبت کو دور کرے، آپ کو بھی پریشانیوں کو دور کرے. آپ نے دعا دیا، دیکھیے دعا کے بدلے میں آپ کو دعا مل رہی. اور اسی زبان سے اگر آپ کسی کو گالی دے دیں گے تو ایک بار برداشت کرے گا، دو بار، تیسری بات وہ بھی گالی دے دے گا. تو اسی زبان سے ہم دعا بھی پاتے ہیں اور اسی زبان سے ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں. اس لیے ہم کوئی بھی جملہ زبان سے نکالیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بولنے لائق ہے یا نہیں. اتنی بات اگر سوچ کے بولیں گے تو انشاءاللہ زبان کے گناہ سے زیادہ بچیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
زبان کے گناہ سے، پیٹ کے گناہ سے، شرمگاہ کے گناہ سے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت عطا فرمائے۔